نہیں انہوں نے نقل کی تھی، انہوں نے وہ جیسا کسی کا قصہ سنا رہے تھے وہ، ہاں ہاں تو لوگوں نے وہ بھوتان ان کی چیز پہ کر دی وہ، لیکن معاذ نقل اللہ۔ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب بات اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور علامہ اچھا روقانی بہت پرانے عالم ہیں، آج کے نہیں ہیں. ان سے کسی نے نقل نہیں کیا آج تک. بعد میں ہاں ایسے کتاب میں نہیں لکھا اس طرح سے جیسے فاضل بریلوی نے لکھا صفحہ 27 جلدوں میں. ہاں اب ایک خواب یہ بھی ہے، سنو کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ایک صاحب نے کہ آپ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. پوچھا ہاں یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. اب ایک ہاں عالم صاحب بولے وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی. ہاں تو اب یہ اس میں امام بن رہا ہے وہ عالم صاحب، اللہ کے اچھا رسول کے امام بن رہے ہیں. ہاں میں نہیں مانتا بھائی کہ ایسی باتیں جس میں بتاؤ اس طرح کی بات لکھنا کہ جس میں اللہ کے رسول کی آپ امامت کر رہے ہو، قطعی درست نہیں ہے صاحب. کیا خیال ہے صاحب؟ حضرت سلہ کلی بولے، ابھی آپ نے سلہ کلی کی تعریف بھی ایسا کچھ جانکاری سلہ نہیں کلی کی یہ تعریف کس کیسا کو بولے؟ لگا آپ کو یہ خواب کے بارے میں؟ جب یہ خواب کے بارے میں تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں، میں نے سنا نہیں اس کے نہیں پہلے اگر ابھی۔ کوئی کہے عالم کہ میں نے نماز جناز پڑھائی ہے اس میں اللہ کے رسول شریک ہے، ہاں یہ تو اپنی برتری والی بات ہو گئی نا صاحب. کیا ہوئی کہ نہیں برتری دکھانے والی؟ ہاں بولو نا، آگے بولو۔ تو کچھ تو بولو تم بھی اب بھی. نہیں بولو نا، تم آگے تو بولو، سن رہا میں، بولو۔ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو جنازہ نمازہ میں نے پڑھایا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم شریک تھے کر کے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس میں وہ امام ہاں بن رہے برتری والی بات ہے، بولو آگے بولو، ہیں. تو اب یہ کیسا ہے صاحب؟ آگے تو بولو آپ۔ آپ بھی تو بولو گے تو میں تو بولوں گا ہی. چلو میں اس کی تصدیق کر کے بتاؤں گا آپ کو پورا سن کے، چلو آگے تو بولو آپ کیا ہے تو۔ وہ تو جنے کیا کیا لوگ تصدیق کر دیتے ہیں، دونوں لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ہاں لیکن حقیقت آپ دیکھو ظاہر میں کیسا لگ رہا ہے معاملہ. عجیب لگ رہا ہے ذرا، بولو۔ ہیں؟ یہ جیسا یہ جس نے بیان کس نے کرا ہے کہ بھائی جہاں میں نے جنازے نمازہ پڑھائی وہاں پہ اللہ کے رسول موجود تھے کر کے؟ یہ ایک کتاب میں لکھا ہے صفحہ 22 میں کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا، امیر احمد نام ہے ان کا، کہ یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے. تو وہ اچھا ایک عالم صاحب بولے وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی. یعنی وہ عالم صاحب امام بن رہے ہیں، ہاں اللہ کے رسول کے امام بن رہے ہیں خواب میں. معاذ اللہ ثم ہے نا صاحب؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں یہ تو غلط ہے بالکل، ہے غلط ہے بالکل۔ توہین ہے نا صاحب. توہین ہے۔ یہ اعلی حضرت کی بات ہے، صفحہ 22 جلدوں. اچھا وہ میں بھیجوں گا آپ کو، ایسی ہوائی بات نہیں. آپ کو الملفوظ آپ کے مل جائے گی کہ نہیں ملے گی؟ میں بھیجوں؟ نہیں میں دیکھ لوں گا، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ سے منگوا لوں گا۔ صفحہ 22. ہاں تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا جناب کہ سلہ کلی کی تاریخ کیا ہے؟ بس سلہ کلی کے اپن بتائیں گے. ایک نہیں اور آپ نے سنو، ابھی، ایک اور ہاں سنو. بولو۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ہاں کفار نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا، تو اللہ ہاں نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب کی. تو اللہ نے ہاں شمالی ہوا کو حکم دیا جا کافروں کو نیست نابود کر دے. تو ہوا اللہ سے بولی الحلائل لا یخرجن باللیل، کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. اللہ نے جب ہوا سے کہا کہ جاؤ نیست نابود کر دو کافروں کو، تو ہوا اللہ سے بولی کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی. یہ ہوا نے اللہ کو جواب دیا. تو پھر اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا. پھر دوسری ہوا سے اللہ نے کہا پروائی سے، تو وہ اس نے کہنا مانا اللہ کا. تو یہ بات سمجھ سے باہر ہو رہی ہے کہ ایک ہوا اللہ کا کہنا مانے، ایک نافرمانی کرے. اور یہ بانجھ ہوتے کیسے دیکھ رہے ہیں وہ عالم صاحب؟ بانجھ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں ہوا کو، اور نافرمانی کرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس کی بات بھی سن رہے ہیں. ہوا کی بات، ہوا کی بات تو آج تک کسی نے سنی نہیں ہے، ہم نے نہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے. نہیں کیا ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ من غلط ہے نا صاحب. ہاں ہاں یہ کس کی کتاب میں آئی ہے؟ یہ الملفوظ جلد 4 صفحہ نمبر 73. الملفوظ
تو یہ ہاں یہ کتاب اعلیٰ حضرت نہیں لکھا مصنف کون ہے، ہے؟ اعلیٰ حضرت اچھا ملفوظ اعلیٰ حضرت کے ہیں، لکھی ان کے بیٹے نے مفتی اعظم ہند نے. میں کیا ہو رہا ہے، ہاں شاید آپ کو اعلیٰ حضرت سے بکس تو نہیں ہے کہیں پہ؟ نہیں میں جو غلط بات ہے اسے غلط مانتا ہوں، بس جو اچھی باتیں کیونکہ ہیں، جو اچھی باتیں ہاں مجھے صحیح مانتے ہیں. جیسے جو ناز شریف لکھی ہے اسے اعلیٰ حضرت نے کیسا ہے، ہیلو نہیں، جو اچھی بات ہے اسے مانیں گے ہم، ہاں ایسی بات نہیں ہے. اعلیٰ جیسے حضرت ناز نے شریف جو درگاہوں لکھی کی، ہیلو لم يَأْتِ فِي نَظَرٍ، جیسے ناز شریف جو لکھی وہ ہم مانتے ہیں. سناؤں دو شعر سناؤں اس کے. لم يَأْتِ نَظِيرُكَ فِي نَظَرٍ مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج توڑے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طوى من بكسو طوفان شربا منجدار میں ہوں منجدار میں ہوں بگڑی ہوا موری نیا پار لگا جانا. دیکھو جو نا شریف سے تو ہم پڑھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب دیکھو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات ہر بات مانی جائے گی، اللہ اس کے رسول کی. بالکل بے شک. یہ مرتبہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے دنیا میں. میں یہ بول اللہ رہا تھا اور اس حضرت کے آپ کو، رسول کی ہر بات مانی جائے گی بس. میں کیا بول رہا ہے، ہیلو ہاں آپ کو اعلیٰ حضرت سے بکس اس لیے تو نہیں کہ انہوں نے درگاہوں سے تھوڑا سا سندل مندل چادرہ نہیں، یہ زیادہ بات ڈالنا نہیں اس ہے. کی ممانعت، وہی بات ہے حضرت. کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے ابھی نہیں آپ کچھ بات نہیں ہے، بات وہی ہے. نہیں سنو تو صحیح. اب ایک سوال ہوا کیا غوث کا مرتبہ کیا ہے، تو جواب دیا بغیر غوث کے زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یعنی زمین و آسمان کے قائم رہنے کے لیے غوث کا ہونا ضروری ہے. یہ قول کس کا ہے یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صفحہ 105 جلد اول میں بھیج دوں گا آپ کو. اچھا جبکہ آدم علیہ السلام غوث تھوڑی ہے، نبی ہے، سب سے پہلے نبی ہے. غوث قطب ابدال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور اللہ کی مرضی سے زمین آسمان قائم ہے. غوث قطب کی ذات سے تھوڑی قائم ہے، کیونکہ غوث سب سے پہلے غوث کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو غوث قطب ہوئے ہیں. بالکل ہمارے نبی کے سب سے پہلے تو صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہے، پھر طب تابعین ہے، پھر غوث قطب ابدال کا سلسلہ ہے. اور یہ زمین و آسمان تو آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی قائم تھے. تو آدم علیہ السلام نہیں آتے جب بھی زمین و آسمان قائم تھے. تو صفحہ نمبر 105 میں فاضل بریلوی نے لکھا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، ترجمہ دیکھ لینا. يمسك السماوات والأرض أن تزولا. اللہ فرماتا ہے بے شک آسمان اور زمین کا نظام اللہ قائم رکھے ہوئے. آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا نظام اللہ قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اب یہ کہنا کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، یہ ایک دم یہ قرآن کے خلاف بات ہے. تو اب جو باتیں ایسی ہیں تو اسے نہیں ماننا چاہیے. باقی جو اچھی باتیں وہ مانو، ہم یہ نہیں کہہ رہے جو اچھی باتیں ہیں وہ مانو. ایسی بہت سے عالموں سے غلطی ہوئی، تھانوی صاحب سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے بھی رجوع کیا تھا
کہ جو थानवी साहब से गलती हुई। ہاں انہوں نے بھی لکھا ہے نا، میں نے انہوں کا رجوع نامہ ہے، چھپا ہے، تول نامہ چھپا ارے ہے. حضرت میں کیا بول رہے، ہلو ہاں थानवी साहब सेक्सी بولتے بھائی کی، وہ بہت سیکسی باتیں کرتے تھے وہ۔ ارے انوار البیان آپ کے پاس ہے اندور والوں کا، یہ مفتی انوار قاضی صاحب کا، نہیں اس میں صفحہ نمبر 391 میں پڑھ لینا، جلد اول میں، اس میں لکھا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ہاں فاضل بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو میں پڑھ لیتا. اس میں حضرت لکھا ہے، مولانا بھی لکھا ہے، صاحب بھی لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے بھی لکھا ہے، اور جلی ہاں حرفوں میں لکھا ہے، موٹے حرفوں میں بھیج دوں گا ابھی آپ کو انشاءاللہ. ہاں تو یہ دیکھو بہت سے لوگوں نے صاحب لکھا ہے، ان کو بریلی والوں نے بھی، بہت سے لوگوں نے لکھا ہوگا، ایسی بات نہیں. تحقیقات جو ہے مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب کی، اس میں آپ دیکھ لینا. اور سنیے، اشرف علی تھانوی، ہلو ابھی وہ تو جنے کیا کیا، کتنے تھانوی ہوئے، کتنے نانتوی ہوئے، کتنے گنگوہی ہوئے، نہیں، کتنے بریلوی ہوئے، مشہور کتنے معروف یہ دیوبندی ہوئے. صرف اشرف علی تھانوی، یہ ان کو وہاں پہ تبلیغی جماعت والے مجدد مانتے ہیں ان کو، خیر وہ الگ مسئلہ ہے. ہلو ہاں ہاں ارشاد فرماؤ ہاں صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہو. اور ایک ہاں ترجمہ تو اور سنا دوں ہے، ایک جی ترجمہ اور سن لو، ترجمہ سورہ فتح کی پہلی آیت کا، مطلب آپ کو پھر بعد میں اپن ڈسکس کرتے ہیں. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اب اس کا ترجمہ ایک صاحب نے کیا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. لیکن عقیدہ دل میں یہ ہے کہ سارے نبی، سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ کر دیا ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ. اب لوگ کیا کہتے ہیں ایسا ترجمہ کیوں کیا صاحب؟ ارے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، لیکن ہاتھ کوئی نہیں مانتا. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک. جیسے مالک یوم الدین ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، فاضل بریلوی نے کیا اللہ روز جزا کا مالک ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر وقت کا مالک ہے. لیکن ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو یہ تھوڑی کہ صاحب یہ کہا جائے کہ دیکھو صاحب ایسا ترجمہ کیوں کیا، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے، بے شک ہے، لیکن عقیدہ ہے. ترجمہ جو آیت کا ظاہری ہوتا ہے وہ ایسا کرتے ہیں علماء. تو یہ حضرت علامہ، اگر آپ کو ظاہری ترجمے پر بہت سے لوگ بتاتے ہوں گے دیکھو ایسا کیا تھانوی صاحب نے کہ اللہ نے آپ کی ہلو ایک بات بتاؤ، اگلی پیلی ہلو خطائیں معاف فرمائی، ایسا تھانوی صاحب نے کیا ہے. یہ تھانوی صاحب کو کتنی علوم پہ مہارت حاصل تھی؟ تھانوی صاحب کے بارے میں تو بتایا نہیں، لیکن ایک ترجمے کے بارے میں سن لو پھر بتاتا ہوں بعد میں. یہ حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ جو فاضل بریلوی کے والد ہیں، تفسیر المجد جلد اول صفحہ 116 پر انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. اور فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے ہم نے آپ کو فتح دی، فتح روشن، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت تمام فرمائے، اور اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، سیدھی راہ دکھاوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی ہے، ساری امت کے لیے بھیجا ہے، ساری امت کے لیے ہی تو بھیجا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہلو انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے. ان کے والد علامہ نقی علی خان نے کیا ہے اللہ آپ کو سیدھی راہ چلا دے، اور حضرت تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلا دے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کہ سیدھی راہ دکھا دے نہیں، سیدھی راہ چلا دے. اہدنا صراط المستقیم وہ جو ہے نا، صراط المستقیم میں کیا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. تھانوی صاحب نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا. ان کے والد علامہ نقی علی خان نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا. اور یہ سورہ فتح کی بات میں بتا رہا ہوں، سورہ فتح کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہاں فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ان کے والد نے کیا چلاوے، اور تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. تو دیکھو ترجمے میں اس میں لڑانا نہیں چاہیے امت کو. دیکھو کوئی کیسا ترجمہ کر رہا ہے، کوئی کیسے، یہ تھوڑی کہ صاحب اس میں آپ امت کو لڑاؤ.
है? हम्म इसमें उम्मत को लड़ाना नहीं। अब एक आयत सुनो, फिर इसके बाद बात करते। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अब दो तर्जुमे आप सुनना, फिर फैसला करना किसका बेहतर है। मैं नाम नहीं बता रहा, पहला तर्जुमा बता रहा हूँ। बेशक अल्लाह तो यही चाहता है ए अहले बैत कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे और तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, तुमसे नापाकी को दूर ही रखे और तुम्हें पाको साफ ही रखे। एक तर्जुमा से। अब दूसरा तर्जुमा है कालिम साहब। बेशक अल्लाह तो यही चाहता है ए अहले बैत कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे और तुम्हें पाको साफ करके खूब सुथरा कर दे। कौन सा बेहतर है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला किसका बताओ ना पहले। पहले वाला तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह तो यही चाहता है ए अहले बैत कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। किसका तर्जुमा है वो इमाम अहले सुन्नत का है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी। तुम वो नापाकी नहीं मानते अहले बैत में, जिन्हों का पहला बता रहा हूँ ना कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। वो दूर करते नहीं कर रहा है, वो दूर ही रखे और तुम्हें पाको साफ ही रखे। दूसरा तर्जुमा जो है वो ये है हकीमुल उम्मत का, वो ये है कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। तो मैं ऐसा ही नहीं मानता। तुम कौन सा सही नहीं मानते, पहले वाला? नहीं, पहले वाला सही मानता हूँ, जिसमें तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। वो नापाकी नहीं मानते अहले बैत में। पहला किसका तर्जुमा है? तो पहला अब वो मैं सुनो तो सही, पहला दूसरा दोनों बता रहा हूँ। और दूसरा तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह तो यही चाहता है अहले बैत कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। तो वो अहले बैत में नापाकी मान रहा है। जैसे सूर्य पहला किसका है, दूसरा किसका, मेरे को बताओ ना। पहला हजरत थानवी साहब का है और दूसरा फाजिल बरेलवी का है, जिसमें वो ये मान रहे हैं कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे और तुम्हें पाको साफ करके खूब सुथरा कर दे। दूसरा सही है ना? दूसरा कहाँ से? वो तो अहले बैत में नापाकी मान रहे हैं दूसरे वाले कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। हर आलूदगी को, यानी अभी वो मान रहे हैं कि आलूदगी है, आलूदगी को दूर कर दे। अच्छा। और थानवी साहब ने किया तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। आप देख लो 22वें पारा थानवी साहब का तर्जुमा देख लो, कंदल ईमान दोनों देख लो। 22वें पारे की दूसरे नंबर की आयत है। अच्छा, कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे थानवी साहब कर रहे हैं। वो थानवी साहब अहले बैत में नापाकी नहीं मानते। और कहीं फाजिल बरेलवी का बहुत अच्छा है, जैसे इन्ना का मयितून इन्ना मयितून, बेशक आपको इंतकाल फरमाना उनको ही मरना। ये फाजिल बरेलवी का है। उनके वालिद का हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे और वो भी मरेंगे। इन्ना का मयितून इन्ना मयितून का तर्जुमा हजरत अल्लामा नकवी खान ने किया है कि हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे और वो भी मरेंगे। सफा 202 तफसील हमेशा में भेज दूंगा। और थानवी साहब ने भी इसी तरह का किया जैसे अल्लामा नकवी खान ने। लेकिन यहाँ फाजिल बरेलवी का बेहतर है कि बेशक आपको इंतकाल फरमाना है, उनको भी मरना है। वजह बालन फाजा का तर्जुमा भी फाजिल बरेलवी का बेहतर है कि जब आपको राह भूला, वो क्या है, जब आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दी। और उनके वालिद ने किया है जब आपको राह भूला पाया तो राह दी। थानवी साहब ने किया जब आपको शरीयत से बेखबर पाया तो बाखबर कर दिया। तो देखो कहीं फाजिल बरेलवी का बहुत अच्छा है, कहीं थानवी साहब का। इसलिए हमें तर्जुमा में लड़वाना नहीं चाहिए। बस ये है कि जिसका तर्जुमा जैसे पसंद आ रहा हो पढ़ ले, बस लड़वाओ नहीं उम्मत को। क्या ख्याल है साहब? हजरत मैं क्या बोल रहे हैं, अब बताओ आप। हाँ देखो, आपको जैसा आपने अभी तक इतना बोले मैं खामोश था, ठीक है। हाँ अब बोलते रहो, अब आप बोलो सामने। आप इंसान का निस्बत होना जरूरी है, बात समझ लो। जैसा कि मैंने किसी शख्स को बोला कि भाई आपके लड़के के लिए रिश्ता है। हेलो, हाँ बोला। हाँ, आपके लड़के के लिए रिश्ता है, लड़का 5 टाइम का नमाजी है और जो पढ़ता है। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सुनो। तो वो सामने वाला जैद जो भी है, तो वो क्या उसकी लड़की उसको दे देगा क्या? क्या मतलब 5 टाइम का नमाजी है? देखो मैं अगर मैं किसी को बताऊंगा कि देखिए हजरत आपकी लड़की के लिए रिश्ता है, लड़का 5 टाइम का नमाजी है और तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन रोज शाम में शराब भी पीता है। नहीं देगा लड़का, लड़की नहीं देगा। नहीं देख क्यों भाई, दे दो ना लड़की। अच्छे बात ये है, वो ले लो, बुरा छोड़ दो, उसमें से जमेगा ऐसा।
ہاں مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں کی جو غلط باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، جو غلط باتیں ہیں ہم بھی نہیں کہہ رہے مانو. ارے بڑے حضرت ایسا ہوا، ایسا ایسا تھوڑی اگر ہوتا تھانوی ہے. صاحب کی کوئی غلط بات لگے مت مانو، ہم نہیں کہہ رہے مانو مت مانو. صراط تو پھر مستقیم اگر خیال والی بات ہے تو اسے دیوبندی بھی نہیں منواتے، نہ کتاب پڑھ کے سناتے صراط مستقیم پورے ہندوستان میں کہیں نہیں سناتے، ایک بھی مسجد میں نہیں سناتے، نہ تقویۃ ایمان سناتے، نہ حفظ ایمان، نہ صراط مستقیم. جبکہ کون سی دارالعلوم کتاب دیوبند پڑھتے کا معلوم ہے تم کو؟ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ فضائل آیا ہے کہ فضائل اللہ اعمال کے رسول ہلو کا خیال فضائل نماز میں آئے گا فضائل تو نماز ہو جائے گی. فضائل دارالعلوم اعمال دیوبند کا فتویٰ ہے. فضائل اعمال. ہلو تم اب کبھی اگر جماعت کوئی میں گئی کہ کبھی؟ اب اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے برخلاف تو مت پڑھو اس کے پیچھے نماز. جو صراط مستقیم جو عبارت کو صحیح مانتا ہے جو اس میں لکھی ہے خیال کے بارے میں اور صحیح مانتا ہے مت پڑھو نماز، ہم نہیں کہہ رہے پڑھو صاحب، لیکن پہلے کنفرم تو کرو. بغیر تحقیق کے کسی کو کافر مت سمجھو، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ہے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض خیال گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو. اچھا جاسوسی مت کرو. یزید کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اچھا آپ تحقیق میں حضرت ابو تحقیق میں طالب کو آپ جاسوسی. کیا مانتے ہلو ہو؟ حضرت حضرت ابو طالب کو آپ کیا مانتے ہو بتاؤ، جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، کتنی خدمت کی، کتنی قربانیاں دی، بتاؤ حضرت ابو طالب کو آپ مسلمان مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ ارے حضرت شاہ زینی والا مکی رحمۃ اللہ علیہ جب مسلمان مانتے ہیں، جو فتح حسام الحرمین میں جن کے دستخط ہیں مسلمان مانتے ہیں، تو ان کا قول اگر ہم نے مان لیا تو کیا گناہ کیا؟ آپ بھی کہو کہ ہاں ہم بھی مسلمان مانتے ہیں، بتاؤ. تو حضرت میں کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بتاؤ حضرت ابو طالب کے بارے میں. حضرت ابو طالب جو تھے تو یہ حضور کو بہت چاہتے تھے وہ، اور باقی مگر ہلو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھے تھے میرے خیال سے حضرت ابو تم نے طالب. دیکھا تھا کیا حضرت علی کے والد نا؟ جب ہاں وہی تو، جب حضرت علی کے والد امام حسین علیہ السلام کے دادا جان. اب یہ بتاؤ آپ جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، اتنی خدمت کی، قربانیاں دی، کیا وہ ایمان سے محروم رہ سکتے ہیں؟ پھر حضرت علامہ زینی والا مکی اتنے بڑے عالم جن کا فتویٰ یہ دیوبند والوں کے خلاف لائے فتح و شامل، وہ مسلمان مان رہے ہیں تو ایک فتویٰ مان رہا ایک نہیں مان رہا ان کا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ حضرت علامہ طاہر القاضی مسلمان ثابت کر رہے ہیں، حضرت سلطان المراضی قاضی حنیف قریشی مسلمان ثابت کرتے ہیں، پاکستان کے کافی علماء اور بھی جامع جامعہ حیدرآباد اور حضرت تاجدار اہل سنت حضرت مولانا سید سدین حیدر میاں صاحب جو ابھی موجود ہیں ہمارے نام ہے، جہاں سے فاضل بریلوی مرید ہوئے تھے، وہ بھی مسلمان مانتے ہیں حضرت ابو طالب کو، اور بہت سے نہیں مانتے. تم نہیں مانتے، تمہاری مرضی، تم جانو بھائی کیا خیال ہے. جیسے آپ نہیں مان رہے تو آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کا دل اگر یہ نہیں چاہ رہا کہ میں امام حسین کو علیہ السلام کہوں، اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ کی مرضی. لیکن اب ہم کیا کریں، جب آپ حضرت امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہو گے، فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ کہو گے، تو تعجب والی بات ہوگی کہ یار امام حسین بھی رضی اللہ عنہ، فاضل بریلوی بھی رضی اللہ عنہ، برابر کر دیا، اور اعلیٰ حضرت ان کے نام کے آگے کر دیا اور امام حسین کے آگے خالی حضرت، اور یہ اور آزادی میں آگے نام کے آگے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ، اور امام حسین کو خالی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. تو یہ لوگ بات کنفیوز ہو جائیں گے آگے کی نئی جنریشن کے، اور اس کا مطلب اظہرمیاں بہت بڑے ہوں گے، جبھی تو ان کو حضور کہا جاتا ہے اور تاج الشریعہ بھی کہا جاتا ہے اور رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، اور امام حسین کو خالی امام حسین اور حضرت کہا جاتا ہے اور رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت امام باقر کو خالی حضرت کہا جاتا ہے، امام جعفر کو حضرت کہا جاتا ہے، امام حسین کو حضرت کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت کہا جاتا ہے، فاروق اعظم کو حضرت کہا جاتا ہے، عثمان غنی کو حضرت کہا جاتا ہے، مولا علی کو حضرت کہا جاتا ہے. لیکن جیسی بریلی والے کی پیروں کی بات آتی ہے تو حضور مفتی اعظم ہے، حضور حجت الاسلام، حضور جو ہے کہ منانی میاں، اور جتنے ہیں ان کے خاندان والوں کو پھر وہ حضور کے یہی پیلی بھیت والوں کا طریقہ ہے. پیلی بھیت والے بھی صلح کلنی ہے، امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت ابو طالب کو کھل کر مسلمان نہیں مانتے ہیں. اگر ہے تو آئے میدان میں، آئے کھل کے سامنے. پوربندر والے جب تعزیہ بناتے ہیں تو تعزیہ بناتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں مان رہے ہو؟ یا تو تعزیہ بنا لو یا پھر اعلیٰ حضرت کو مان لو. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو تو تعزیہ بنانا چھوڑو، پوربندر والوں، ناسک والوں. اور اگر تعزیہ بناتے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کو ماننا چھوڑو. دونوں میں سے ایک کو چھوڑ، ایک بات ماننا پڑے گی. اگر اعلیٰ حضرت کو مانتے، پوربندر والے، ناسک والے، ناگپور والے، اندور والے، اجین والے، اور جو منواتے امام لوگ، اگر وہ تعزیہ بناتے ہیں اندور اجین والے،
تو ان سے اماموں کو کہنا پڑے گا تعزیے والوں کو، دیکھو اگر تم اعلی حضرت کا فتویٰ بتاؤ تو ہم نہیں مانیں گے، اور تمہیں اعلی حضرت کے اوپر تقریر نہیں کرنے دیں گے جمعے کے دن کہ جنہوں نے تعزیے کو اتنا زبردست، اتنا تعزیے کے خلاف لکھا، حرام لکھا اور یہ لکھا وہ لکھا۔ تو تعزیے سے تو تعزیت ہے، امام حسین اسلام کو پھر لوگ یاد کیسے کریں گے، بھول جائیں گے؟ ارے تعزیے کی وجہ سے تو لوگ یاد کرتے ہیں امام حسین۔ ارے کچھ غلط باتیں اسے دور کرو نا، شادی بیاہ میں غلط باتیں نہیں ہوتی، لڑکیاں بے پردہ نہیں آتی، بفر ڈنر نہیں ہو رہا ہے کیا، کالجوں اسکولوں میں لڑکیاں نہیں جاتی، کیا غلط کام نہیں ہو رہا ہے؟ غلط کاموں سے روکو، یہ تھوڑی کہ تم تعزیے کا ایک بہانہ بنا کر امام حسین السلام کے ذکر کو مٹانا چاہو، تو کبھی نہیں مٹ سکتا، قیامت تک امام حسین السلام کا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ اگر کلیم حنفی کتنی کوشش کر لیں کہ ہم امام حسین کو فاروق ناقوی کتنی کوشش کر لیں، مفتی شہزاد عالم کے ہم انشاءاللہ ہم امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنے دیں گے، امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہنے دیں گے، ان کے باپ مر جائیں، یہ مر جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ امام حسین کو علیہ السلام کہنا بند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ امام بخاری نے کہا ہے، امام مسلم، امام ترمذی، امام داؤد، علامہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا پیر ہو گیا کیا فاروق ناقوی جو کہے گا کہ امام حسین کو السلام نہیں کہہ سکتے؟ ہم تو کتابیں لائیں گے نا، یہ دیکھ بڑے پیر نے لکھا ہے، یہ دیکھ بخاری شریف، یہ سب کے کتابیں غلط ہیں جن کو پڑھ کے دنیا عالم بن رہی ہے، تم ہی صحیح ہو، غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی تو دلیلیں تمہیں ملتی ہے، لیکن امام حسین کو علیہ السلام کہنے کے بعد آئے تو ان کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں مردودوں کی، پھوٹ جاتی ہیں مردودوں کی۔ تم بھی نہیں کہہ رہے امام حسین کو علیہ السلام، کہو ایک بار امام حسین علیہ السلام، ہلو ایک بار کرو کو نہیں امام حسین علیہ السلام؟ ہلو، میں کیا بول رہے ہیں؟ ہلو، دماغ خراب مت کرو، ایک بار یہ کہو امام حسین علیہ السلام۔